ایک دن اچانک مجھے دوپہر وائرلیس پر پیغام ملا کہ مسلم کمرشل بینک غلہ منڈی میں ڈکیتی ہو گئی ہے۔ یہ بینک تھانے سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، چنانچہ اگلے 5 منٹوں میں بینک پہنچ گیا۔ پتہ چلا 2 لڑکے بینک کے باہر ایک شخص سے روپوں سے بھرا تھیلا چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے ٹھیک 20 برس پہلے 2001 کی گرمیوں کا ہے۔ اس زمانے میں حکومت کی خصوصی ہدایت پر پنجاب بھر میں ماڈل تھانے بنائے گئے تھے۔ ماڈل تھانوں کے قیام کا مقصد تھانہ کلچر میں تبدیلی لانا تھا۔ ہر ضلع میں کم از کم 2 تھانوں کو ماڈل تھانے کا درجہ دیا گیا تھا، جن میں سے ایک شہری اور دوسرا دیہاتی تھانہ ہوتا تھا۔ ماڈل تھانوں میں جہاں سائلوں کے بیٹھنے کے لیے نیا فرنیچر منگوایا گیا اور ٹوائلٹس بنائے گئے، وہاں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان ماڈل تھانوں میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی کیے گئے ڈائریکٹ انسپیکٹرز کو SHO تعینات کیا جائے گا۔ ضلع وہاڑی میں ہم 5 پولیس انسپیکٹر تھے، جن میں سے 2 کو SHO لگایا جانا تھا۔ چنانچہ SP ضلع نے مفصل انٹرویوز اور جانچ پڑتال کے بعد 2 افسران کے آرڈرز جاری کر دیے، جن میں سے ایک میں تھا۔ میرا تعلق دیہات سے تھا، چنانچہ مجھے SHO تھانہ گگو منڈی بورے والا تعینات کر دیا گیا۔ تھانہ گگو منڈی رقبے کے لحاظ سے پنجاب کا دوسرا بڑا، جبکہ جرائم کی شرح کے لحاظ سے صوبے بھر میں پہلے نمبر پر تھا۔ جرائم کی شرح اس قدر زیادہ ہونے کے اسباب بہت زیادہ تھے، جن میں ایک سب سے بڑا سبب تھانہ گگو منڈی کا جغرافیائی حدود اربا تھا۔ 187 دیہات پر مشتمل اس تھانے میں 4 اضلاع کی حدود متصل تھیں، جن میں سے پاک پتن شریف، ساہیوال، وہاڑی اور بہاول نگر کے اضلاع شامل تھے۔ جرائم پیشہ افراد تھانہ گگو منڈی کی حدود میں واردات کرتے، آنن فانن دوسرے ضلع کی حدود میں داخل ہو جاتے، لہٰذا ملزمان ضلع وہاڑی میں ناکہ بندی کروائے جانے کے باوجود پکڑ میں نہ آتے۔ یوں مقدموں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ جب مجھے SHO تھانہ گگو منڈی تعینات کیا گیا، اس وقت پولیس میں یہ مثل مشہور تھی: گگو کدی نہ لگو، یعنی گگو تھانے کی پوسٹنگ پر مت جاؤ۔ لیکن ہم چونکہ نوجوان تھے، پرعزم تھے، عمر بھی 21-22 سال تھی، قائد اعظم یونیورسٹی سے تازہ تعلیم مکمل کر کے میدان عمل میں آئے تھے، لہٰذا ہم نے اس پوسٹنگ کو بطور چیلنج قبول کر لیا۔ سب سے پہلے تو میں نے مقامی لوگوں کے تعاون سے گگو تھانے سے متعلقہ حدود پر مستقل ناکہ بندی کروائی، بیریئر لگوائے تاکہ تھانے کی حدود میں آنے جانے والوں کی نگرانی کی جا سکے۔ رات کو نوجوانوں کی ٹولیاں پولیس ملازمین کے ہمراہ یہاں پہرا دیتی تھی۔ میں بھی دوران کش کسی نہ کسی چیک پوسٹ پر رکتا اور وہاں ان کے نوجوانوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ ان حفاظتی تدابیر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ چند ماہ میں سنگین جرائم مثلاً ڈکیتی، راہزنی وغیرہ میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بہت سے اشتہاری مجرمان کو ان چیک پوسٹوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود مہینے میں ایک آدھ سنگین واردات ہو ہی جاتی۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب تھے، بازاروں میں خریداروں کا رش تھا۔ ہم نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں جو دن رات مویشی منڈی، بڑے بازاروں اور رش والے علاقوں میں موٹر سائیکلوں پر گشت کرتے تھے۔ اچانک مجھے 1 بجے دوپہر وائرلیس پر پیغام ملا کہ بینک میں ڈکیتی ہو گئی ہے۔ یہ بینک تھانے سے قریب تھا۔ میں نے گاڑی پکڑی اور 5 منٹ کے اندر تھانے پہنچ گیا۔ ملاحظہ کیا، تفصیلات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ واردات بینک کے اندر نہیں بلکہ بینک کے مین گیٹ پر ہوئی ہے۔ ایک معمر شخص 4 لاکھ روپے کیش کروا کر بینک سے نکل رہا تھا کہ 2 نوجوانوں نے اس سے رقم والا تھیلا چھینا اور سیاہ رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ والی 125 پر فرار ہو گئے۔ جائے واردات پر موجود عینی شاہدین نے بتایا کہ واردات موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے نوجوان نے کی ہے، جبکہ موٹر سائیکل چلانے والا شخص بھاری جسامت کا تھا، جو اس واردات کے دوران مسلسل موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے سیاہ رنگ کا ہیلمٹ پہنے کھڑا رہا۔ جو ہی اس کا ساتھی تھیلا چھین کر پہنچا، اس نے اسے بٹھایا اور موٹر سائیکل بھگا دی۔ ہم نے عینی شاہدین کی نشاندہی پر ان مجرمان کا پیچھا شروع کیا۔ عینی شاہدین نے بتایا تھا کہ موٹر سائیکل کو شیخ فاضل روڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ موٹر سائیکل کے ٹائر موٹے اور نسبتاً نئے تھے، لہٰذا ہمیں ان ٹائروں کے نشانات آسانی سے مل رہے تھے۔ کچھ دور مطلوبہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشانات ایک چائے جلیبی کے کھوکھے کی طرف مڑتے دکھائی دیے، چنانچہ ہم نے اس کھوکھے پر رک کر وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہاں ہمیں مزید کارآمد شہادتیں موصول ہو گئیں، کیونکہ ملزمان نے یہاں رک کر 20 روپے کی جلیبیاں خریدی تھیں۔ جلیبیوں والوں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہیلمٹ والے شخص کی عمر 20-25 سال تھی، گول چہرہ، بھاری مونچھیں اور بھاری جسم تھا۔ موصوف نے پولیس کٹنگ کروا رکھی تھی۔
دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی کہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ بدلی جا چکی تھی اور اس کی جگہ چھوٹی سی نمبر پلیٹ جس پر سبز رنگ میں سیشن کوڈ لکھا ہوا تھا وہ لگ چکی تھی۔ اور تیسری اہم چیز ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اگلی سمت کیا ہے۔ یہ ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے کافی اہم شہادتیں تھیں۔ ملزمان آدھا گھنٹہ قبل اس کھوکھے سے شمال مغرب کی طرف جاتے ہوئے کچے راستے پر روانہ ہوئے تھے۔ راستہ کچا ہونے کے باعث اس پر موٹر سائیکلوں کے ٹائروں کے نشانات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ چنانچہ ہم ان ٹائروں کے نشانات کی مدد سے بہت جلد 323 چک اوڈاں والا پہنچ گئے، جہاں موٹر سائیکل کی آمد کے شواہد موجود تھے۔ گاؤں کے شروع میں ہی ایک دکاندار نے نہ صرف موٹر سائیکل کی گاؤں میں آمد کی تصدیق کی بلکہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے رقم چھیننے والے لڑکے کا بھی بتایا۔ وہ نصیر اوڈ کا بھانجا ہے جو کافی عرصے سے لاہور میں مقیم ہے۔ بس اب ہم ملزمان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم سیدھا مقامی افراد کی نشاندہی پر نذیر اوڈ کے گھر پہنچے۔ نذیر اوڈ کا نوعمر لڑکا گھر میں موجود تھا۔ میں نے اسے موٹر سائیکل سواروں کا پوچھا تو پہلے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کی، لیکن پھر مان گیا کہ اس کا کزن اعجاز عرف ججی اوڈ لاہور سے اپنے دوست کے ساتھ میرے باپ کو ملنے آیا تھا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میرا باپ شادی میں شرکت کے لیے خانیوال گیا ہوا ہے اور مزید 2 روز نہیں آئے گا تو وہ دونوں کچھ دیر رکنے کے بعد اور چائے پینے کے بعد یہاں سے چلے گئے۔ یہ لڑکا ہمارے لیے انتہائی اہم تھا، چنانچہ ہم اسے مزید تفتیش کے لیے قریبی ذمہ دار کے ڈیرے پر لے گئے۔ اس لڑکے کو اعتماد میں لے لیا گیا کہ اگر وہ ہمیں سب کچھ سچ بتا دے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ لڑکے نے بتایا کہ میرا کزن ججی اوڈ 10 سال سے لاہور میں رہتا ہے، جس کا پتہ اس کو معلوم نہیں۔ البتہ ججی نے جاتے ہوئے اپنا ٹیلی فون نمبر سگریٹ کے پیکٹ پر لکھ کر اس کو دے دیا تھا تاکہ وہ نمبر اپنے باپ کو دے دے جو اس وقت اس کی والدہ یعنی نصیر اوڈ کی بیوی کے پاس ہے۔ ہم فوراً لڑکے کو لے کر دوبارہ نصیر اوڈ کے گھر آئے اور سگریٹ کی خالی ڈبی جس پر ججی اوڈ کا نمبر درج تھا قبضے میں لے لی اور نصیر اوڈ کو مقامی ذمہ دار کی ضمانت پر چھوڑ دیا۔ اب ہمیں فوری طور پر اس نمبر کا کھوج لگانا تھا، چنانچہ میں نے اپنے دوست جو کہ ٹیلی فون کے محکمے میں SHO تھے انہیں دیا اور اس نمبر پر آبزرویشن لگوا دی۔ کچھ ہی دیر میں اس نمبر کی معلومات، گھر کا ایڈریس ہمارے سامنے تھا۔ یہ نمبر سمان آباد لاہور کے ایک گھر کی بالائی منزل پر لگا ہوا تھا۔ اب کافی معلومات ہمارے پاس موجود تھیں۔ اب ہمیں جلد از جلد اعجاز عرف ججی اوڈ کو پکڑنا تھا تاکہ وہ کہیں رپوش نہ ہو جائے۔ میں نے قریبی ایک پبلک کال آفس سے SP صاحب کو فون کر کے تفصیلات سے آگاہ کیا اور ان سے سمان آباد لاہور میں ریڈ کی اجازت چاہی۔ SP صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں اجازت مرحمت فرمائی بلکہ ایک ایلیٹ پولیس کی گاڑی بھی ہمارے ساتھ روانہ کر دی۔ ابھی رات ہو چکی تھی۔ ہم نے رات 2 بجے وہاڑی سے لاہور نکلنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم عدل صبح اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں۔ پروگرام کے مطابق ہم ایک چھوٹی سی ہائس کرائے پر لے کر ریڈنگ پارٹی تشکیل دے کر لاہور روانہ ہو گئے۔ ایلیٹ کی گاڑی بھی حسب ہدایت کچھ فاصلے پر ہمارے ساتھ تھی۔ SP صاحب نے SP سمان آباد کو ہماری آمد کی اطلاع کر دی تھی۔ ہم 3.5 گھنٹوں میں لاہور پہنچ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم سمان آباد تھانے میں تھے۔ چونکہ یہ دوسرا ضلع تھا لہٰذا ہمیں تھانے کے روزنامچے میں اپنی آمد اور روانگی کا اندراج کرنا تھا۔ ہم نے ضروری کارروائی مکمل کی اور ایڈریس کی نشاندہی کے لیے تھانہ سمان آباد کے چند اہلکاروں کو اپنے ساتھ لیا اور مطلوبہ پتے پر پہنچ گئے۔ میں نے ریڈنگ پارٹی کو گھر کے آس پاس مختلف جگہوں پر کھڑا کیا اور سادہ کپڑوں میں ملبوس 3 جوان، جن میں ایک ایلیٹ کا جوان بھی تھا، اپنے ساتھ لیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اس گھر کی بالائی منزل پر پہنچ گیا جہاں ٹیلی فون نمبر لگا ہوا تھا۔ مالک مکان کو ہم پہلے ہی اپنی تحویل میں لے چکے تھے۔ بالائی منزل کے لیے سیڑھیاں باہر الگ سے دے دی گئی تھیں۔ ہم نے مالک مکان سے گھر کی بیل بجوائی اور اسی کے ذریعے اعجاز کو آواز دلوائی۔ مالک مکان کی آواز پر جو ہی دروازہ کھلا تو بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس لڑکا باہر نکلا۔ ہم نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے دبوچ لیا۔ یہ کوئی اور نہیں اعجاز عرف ججی تھا۔ ہم نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھے، ہتھکڑی لگائی اور اسے دوبارہ گھر کے اندر لے گئے۔ یہ چھوٹا سا چوبارہ تھا جس میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ایک کمرے میں کاٹ کباڑ پڑا تھا جبکہ دوسرے کمرے میں یہ میاں بیوی رہائش پذیر تھے۔ ہم نے کمرے کی مکمل تلاشی لی مگر وہاں سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ میری چھٹی حس بار بار کہہ رہی تھی کہ لوٹی ہوئی رقم کا کچھ نہ کچھ ثبوت یہاں سے ضرور ملنا چاہیے۔
اچانک میری نظر ٹی وی ٹرالی کے نیچے والے حصے پر گئی۔ اسے چیک کیا تو وہ لاک تھا۔ میں نے اسے چابیاں مانگی تو انہوں نے کہا چابیاں شروع دن سے ہی نہیں ہیں۔ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ہینڈل کو پکڑ کر اپنی طرف جھٹکا دیا تو جھٹ سے ٹرالی کے نیچے لگا دروازہ کھل گیا اور 500 اور 1000 کے نوٹوں کی گڈیاں سامنے آ گئیں۔ جب نوٹوں کی گڈیاں چیک کیں تو ان کے اوپر گزشتہ روز کی تاریخ کے ساتھ MCB گگو منڈی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اب ہم مکمل طور پر ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ ملزم کو گرفتار کر چکے تھے۔ جب ہم ملزم کو لے کر نیچے پہنچے تو گلی میں ایک جمع غفیر تھا۔ معززین علاقہ جماعتیں اور پولیس کے خلاف نعرے کس رہے تھے۔ اسی مجمع سے ایک صاحب جو پیشے کے اعتبار سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے اور اسی محلے کے رہائشی تھے، آگے بڑھے اور کہنے لگے، جناب یہ لاہور ہے اور یہاں پولیس گردی نہیں چلے گی۔ اعجاز صاحب، جسے آپ گرفتار کر کے لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے محلے کا شریف ترین آدمی ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہاں رہ رہا ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہے اور سیشن کورٹ میں کام کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات پوری تسلی سے سنی اور انہیں اپنے پاس بلایا اور فائل کھول کر FIR کی کاپی دکھائی جس پر بینک کا نام اور تاریخ واضح طور پر درج تھی۔ پھر انہیں برآمد ہونے والے نوٹوں پر لگی مہریں دکھاتے ہوئے کہا، اسے خود پوچھ لیں یہ سب کیا ہے۔ اعجاز عرف ججی اوڈ سر جھکائے کھڑا تھا اور محلے کے لوگ حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اعجاز عرف ججی کو وین میں بٹھایا اور واپس وہاڑی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ججی اوڈ سے میں پوچھ گچھ کرتا رہا۔ حیرت کی بات تھی کہ ججی اوڈ کے خلاف کسی تھانے میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا اور اس کے محلے والوں کا ہمدردانہ رویہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ چنانچہ میں نے اسے کریدنا شروع کیا تاکہ وہ سچ اگل دے۔ اعجاز عرف ججی نے مجھے بتایا کہ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکو یا چور نہیں، میں نوسرباز ہوں۔ میں مسمن آباد لاہور والے گھر میں پچھلے 6 سال سے کرائے پر رہ رہا ہوں۔ اپنے محلے کی مسجد کمیٹی کا رکن ہوں اور محلے کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں۔ میں نیا 125 ہونڈا موٹر سائیکل خرید لیتا ہوں، ہر 6 ماہ بعد بیچ کر نیا لے لیتا ہوں۔ یہاں سب محلے والوں کو یہی پتہ ہے کہ میں سیشن کورٹ میں ملازم ہوں، جبکہ میں روزانہ صبح دھندے پر نکلتا ہوں اور شام تک دھوکہ دہی سے 5-10 ہزار روپے کی دہاڑی لگا کر گھر آ جاتا ہوں۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ دراصل ٹھپی لگانے کا ماہر ہے۔ ٹھپی سے مراد ہاتھ کی صفائی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ روزانہ کسی بڑی مارکیٹ کا انتخاب کرتا ہے اور وہاں کے کسی بڑے اسٹور پر جا کر 400-500 روپے کی خریداری کرتا ہے، پھر 5000 روپے کا نوٹ نکال کر دکاندار کے حوالے کرتا ہے۔ جو ہی دکاندار نوٹ کو پکڑنے لگتا ہے، وہ اچانک ریکس میں پڑی ہوئی کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کا ریٹ پوچھتا ہے اور انتہائی چالاکی سے وہ نوٹ واپس اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور دکاندار سے بقایا طلب کرتا ہے۔ دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پیسے وصول کر لیے ہیں، لہٰذا وہ بقایا 4500 روپے نوسرباز کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسے نوسرباز اپنی زبان میں ٹھپی لگانا کہتے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ تم نے ڈکیتی کیوں کی تو اس نے کہا، میں عارف والا میں اپنے بچپن کے دوست ارسلان کو موٹر سائیکل بیچنے آیا تھا۔ ارسلان نے مجھے کہا کہ اسے ٹھپی لگانا سکھاؤں، چنانچہ اسے لے کر گگو مارکیٹ کی طرف نکل آیا، لیکن ہمیں کوئی بڑا اسٹور نہیں ملا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ عید کا موقع ہے، بینک سے لوگ بڑی رقمیں نکالتے ہیں، وہاں بزرگوں سے پیسے گنتی کرتے ہوئے کچھ نوٹ نکال لیں گے۔ ارسلان نے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا، لیکن میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ صرف موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے کھڑا رہے، تب تک میں اپنی کارروائی مکمل کر لوں گا۔ ججی اوڈ نے بتایا کہ جو ہی وہ مسلم کمرشل بینک کے سامنے پہنچے تو اس نے ایک بزرگ کو تھیلا ہاتھ میں پکڑے بینک سے نکلتے دیکھا۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ اس بینک کا کیشیئر انتہائی بے ایمان آدمی ہے، ہر گڈی سے بڑے نوٹ نکال لیتا ہے۔ لائیں میں آپ کو گنتی کر دوں، اگر کسی گڈی میں نوٹ کم ہوئے تو ہم فوراً بینک سے تبدیل کروا لیں گے۔ میں نے یہ سب اتنے اعتماد سے کہا کہ بابا جی نے تھیلا میرے حوالے کر دیا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر پیسے گننے شروع کر دیے۔ ابھی میں ایک ہی گڈی میں سے چند نوٹ کسکانے لگا تھا کہ بابا جی کو شک پڑ گیا۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر ہمارے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بعد ازاں ہونے والی تحقیقات نے بھی ججی اوڈ کے موقف کی تائید کی۔ ارسلان کو بھی ہم نے عارف والا سے گرفتار کر لیا اور اس نے بھی منوعن ججی کے بیان کی تائید کی، لیکن چونکہ FIR کا مدعی مصر تھا کہ اس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں مجبوراً اسے ڈکیتی کی دفعات
392 تعزیرات پاکستان کے تحت چالان کرنا پڑا۔ البتہ ارسلان کی بابت مدعی مقدمہ نے بیان دے دیا کہ وہ اس کا مجرم نہیں ہے، لہٰذا اس کا نام مقدمے سے قلمزد کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ میں نے بینک ڈکیتی کی سنگین واردات کا 24 گھنٹوں میں نہ صرف سراغ لگا لیا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ملزمان کو گرفتار کر کے مال بھی برآمد کر لیا۔